صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات اب ختم ہیں یا آج جو جواب آیا ہے اس کے بعد پھر غور کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ختم ہے جی. فار ایور ایز اف نو یس. سو اس جواب کو دیکھ کے نہیں لگا کہ ہم نے جلدی کر دی؟ وی آر ناٹ کنسرنڈ جی. سو اب کبھی بھی نہیں بات کرنی ان سے؟ نہیں, ابھی تک تو جو ظاہری ماحول ہے اور جو ظاہری محرکات ہیں اس کے اندر مجھے تو کوئی چانس نظر نہیں آتا. میں نے اس لیے کہا کہ ایز اف ناؤ ابھی تک. کل کو کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن ابھی تک ہم بالکل کلیئر ہیں جی. بٹ اگر پارلیمانی کمیٹی کے اوپر غور کیا جائے تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مڈل گراؤنڈ ہے, خاص طور پر جوڈیشل کمیشن پہ. حامد صاحب, یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا, اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن مانگنا اتنی عقل مندی نہیں ہے. اچھا, میں یہ آپ کے 2 کویسچنز ہیں, دونوں کو ایڈریس کر دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے اوپر حکومت کو قانونی پرابلمز تھیں تو پھر یہ ایک ماہ کے قریب یہ سیشن کیوں جاری رہا؟ 3 میٹنگز کیوں ہوئی؟ پہلی میٹنگ میں ہی ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہمیں جوڈیشل کمیشنز چاہیے. ہم اسٹریٹ اوے ریفیوز کر سکتے تھے, سارے پڑھے لکھے قانون دان وہاں بیٹھے تھے, تو ہمیں پہلے دن ہی ریفیوز کر دیتے تاکہ بات کسی اور پیرے میں چلی جاتی ہے اگر ہم کچھ چیز سوچ سکتے تھے. لاسٹ منٹ آ کے جب 31 ہماری ڈیڈ لائن ہے کال آف کرنے کی, تو آپ 28-29 تاریخ کو یہ بات بتا رہے ہیں. سو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. You just said کہ 31 تک ابھی پھر بھی امید ہے, اب نہیں ہے. نہیں, اب نہیں ہے جی. اب تو جس دن کال آف ہو گئے سو ہو گئی. حکومتی رویے کے بعد جو کچھ حکومت نے کیا اور جو جس کی طرح سارے معاملات سامنے ہے. دوسرا جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے. میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے جی کہ پارلیمنٹ سے 10 MNA کڈنیپ کیے گئے تھے. اٹ واز می اینڈ شفقت آوان صاحب اینڈ جمشید دستی صاحب. ہم 3 لوگ تھے جو گرفتار نہیں ہو سکے. 4 گھنٹے وہاں پر آپریشن ہوا. اس کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی بنی جس کو پریزائڈ کر رہے تھے سید خورشید شاہ صاحب. آج تک اس کمیٹی کی فائنڈنگ آپ کے سامنے آئی ہیں جی. اچھا, یہ تو بتائیں آپ لوگ کیسے گرفتار نہیں ہوئے, اور انہوں نے لائٹ اینڈ نوٹ بھی بتا دے. جس جگہ پر ہم تھے, چونکہ میں بچپن سے میرے والدی صاحبان کا حصہ رہے اور میں بڑا بچپن سے ہی صاحبان میں آ رہا ہوں. شاید جس فلور کے اوپر میں تھا, چونکہ جب لوگ گرفتار کرنے کے لیے اندر آئے تو اس وقت تک لائٹس آن تھیں ساری, تو میں اس وقت تک باہر ہی رہا ہوں. آئی واز اسٹینڈنگ آن دا 2nd فلور. میرے ساتھ شفقت آوان صاحب بھی تھے. وہ بوتھ واز اسٹینڈنگ دیئر. اس کے بعد جب لائٹس انہوں نے آف کی ہیں پورے پارلیمنٹ ہاؤس کی, تو پھر ہم دیواریں ٹٹولتے 3rd اس کے اوپر چلے گئے, منزل کے اوپر 3ری پہ, اور وہ ہمیں 2ری پر ہی تلاش کرتے رہے. باقی ایم این ایز لوکیٹ ہو گئے, چونکہ لائٹیں آن تھیں. انہوں نے آتی سارا CCTV کا ریکارڈ نکالا اینڈ دے نیو کہ ویئر ایوری ون از سٹنگ, سو دے ریچ دیئر. ہمیں وہ 2 فلور پہ تلاش کرتے رہے. پھر مجھے اور شفقت آوان صاحب کو تلاش کرنے کے لیے پہلے دوبارہ لائٹیں واپس لائی گئیں, پھر دوبارہ بھجوائی گئیں, لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. وی کین سے دیٹ. بٹ ایک جو بہت سارے معاملات ہوئے, ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ڈیورنگ ڈائلاگ. آپ نے کہا کہ یہ CM پنجاب کی خواہش پر ہوا ہے. کیسے لگا آپ کو یہ؟ دیکھیں, ڈے 1 سے جب سے مذاکرات سٹارٹ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے ان کے اینڈ ہونے تک جو CM پنجاب کا بلاک ہے جس کے اندر خواجہ آصف اور یہ اس قسم کے طلال چودھری اور یہ تمام لوگ ہیں, وہ مذاکرات کو کامیاب کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. مسلم لیگ نون کے اندر ایک ڈویژن تھی, وہ اوپنلی یہ بات کہہ رہے تھے. تو آئی گیس کہ انہوں نے میری, چونکہ ہم مذاکراتی کمیٹی کے ممبران میں سے کوئی بھی اس وقت پنجاب میں موجود نہیں تھا. اٹ واز می اونلی ہو واز ان فیصل آباد, اور میں بھی بیسیکلی اپنی سرجری کے لیے گیا تھا, ڈینٹل سرجری کے لیے. وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے گیا, اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے مذاکرات سٹال ہونے کا, بڑا فیکٹر ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بالکل بھی آپ کو کیا اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بھی نہیں دینے والے یہ؟ دیکھیں, ہم تو ڈے 1 سے بہت کلیئر تھے کہ حکومت جو ہمیں بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ فیصلہ سازی کا اختیار حکومت کے پاس ہے, ہم حکومت سے بات کریں. ہم کہتے تھے اس حکومت کے پلے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن پھر ہمارے کچھ صحافی ایسے ہیں میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ جی PTI پولیٹیکل لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. تو ہم نے پولیٹیکل لوگوں کو ایک چانس دیا جی. عمران خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں 1 اسٹیپ اہیڈ جا کے ایک چانس دیا, وہ اویل ہونا چاہیے تھا, گورنمنٹ نے نہیں کیا. یہ تو بڑی اہم بات ہے. بٹ تھنگز ور ناٹ ایز سمپل. اگر میں ود ڈیو رسپیکٹ کہوں, بیک گراؤنڈ میں بھی مذاکرات کی خبریں آتی رہی. بشرا بی بی کی ملاقاتوں کا بھی ذکر ہوا, پھر تو آن ریکارڈ ہوئی گوہر صاحب کی ملاقات آرمی چیف سے, جو خواجہ آصف نے کہا کہ آپ کی خواہش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو جائے, وہ کنیکٹ ہو گیا ہے, اس لیے اب ان مذاکرات میں انٹرسٹ. میں خالد صاحب کو نا جی صرف ایک ہی بات کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری خواہش ہوتی تو خالد صاحب بہت عرصہ پہلے آپ کی گیم جو ہے نا وہ پلٹ چکی ہونی تھی. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ہماری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی جی.
عمران خان صاحب 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کے اوپر اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کے اوپر کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, جو ملاقات ہوئی وہ ملاقات KPK کے اندر سیکیورٹی کے تناظر کے اندر تھی. وہ ملاقات سب کے سامنے ہوئی, وہاں پر دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. بیک ڈور کوئی اور چیز نہیں چل رہی تھی جی. کیٹیگوریکلی یہ بات خان صاحب کی طرف سے بھی کہی گئی کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسی کمیٹی کے ذریعے ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی مذاکرات نہیں. بٹ ایک تاثر تو دیا PTI نے کہ جیسے یہ ایک بڑی PTI اصل میں یہ پینک کر گئی PMLN اس ملاقات کے بعد. ان کے پاس جو رپورٹس تھیں انہوں نے سمجھا کہ شاید the game is over, تو وہ اوور ریئیکٹ کر گئے اس کے اوپر. But you said that کہ اب وسوسوں کا وقت ہو گیا ہے. I still stand to that. Were you just playing with them یا actually you saying that آپ نے کہا چلو ان کو ڈرائیں؟ نہیں, I actually mean that. کہ وہ ڈریں؟ ڈریں. کب سے یہ وقت ہوا ڈرنے کا؟ کیونکہ حکومت تو بڑی کمفرٹیبل نظر آتی ہے ہمیں. 26 کے آپ ٹی وی شوز میں مطمئن نظر آتی ہے. ذرا باہر نکل کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر جائیں, ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. آپ سے کسی نے آف ریکارڈ بات کی پریشانی کی؟ بڑے سارے کیا لوگ کہتے ہیں, کیا پریشانی کس بات کی ہے؟ خان صاحب جا رہے ہیں آپ آ رہے ہیں, کہ ہم جا رہے ہیں آپ آ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں وہ. سو یہ لیکن دور رس بات لگتی ہے. ایک جو امید کی کرن تھی, آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, رچرڈ گرینیل کے نام سے جو ٹویٹس ہوئی وہ پھر ڈیلیٹ بھی ہوئی. آج سرمایہ کاری بھی ہوئی پاکستان میں, اور جو امریکی سرمایہ کار ہیں جینٹری پیج, انہوں نے کیا کہا, ذرا لیٹس واچ دیٹ. Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. The Pakistan-US relationships go back, many, many years. And so I think there's a lot of misperceptions in the US about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. President Trump believes in economic diplomacy, and that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. We're very excited about that. I think Rick Grenell is one of the finest people I've ever met. He's a true patriot, an American. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. So he's been disappointed. I think Ambassador Grenell has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. Trump's leadership, and I believe you're right. So basically انہوں نے جو امیدیں تھیں ان کو تو بالکل ہی امیدوں کی شمعوں کو بجھا دیا ایک دم سے PTI کی. ہماری تو کوئی امید نہیں تھی. ہم تو ڈے فرسٹ سے کلیئر ہیں. خان صاحب کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آپریشن رجیم چینج میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی, اینڈ ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس کے اندر امید والی جہاں تک بات ہے, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو ہو دس گائے از اینڈ ویدر ہی ہولڈ سم آفس, آفیشیل آفس اور ناٹ, اور یہ کس کیپیسٹی میں بیان دے رہے ہیں, آئی سمپلی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. انہوں نے بڑی خوشخبری دی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی, ایک پورا گروپ آیا سرمایہ کاروں کو. ہیپی جب ایسی خبر ہو, forget about دیزی. میں آئی ایم آلموسٹ 44 ناؤ. میں اپنے بچپن سے نا یہ سرمایہ کاری کی خوشخبریاں بھی سن رہا ہوں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار بھی دیکھ رہا ہوں, اور پاکستان کو دنیا کے G8 میں شامل ہوتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں. کم از کم ان 44 سال میں تو یہ نہیں. بٹ ہی سیڈ کہ مس لیڈ کیا گیا ہے رچرڈ گرینیل کو. ان کی ٹویٹس تو آپ کے حق میں آئیں, اب وہ ڈیلیٹ ہو گئی. میں خود جواب دیجیے, آئی ایم ناٹ, آئی مین اسپوکس پرسن ٹو ہم. سو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے کوئی مدد چاہیے بھی نہیں اور اب آئے گی بھی نہیں. دیکھیں, ہم نے تو جو بات کی تھی وہ ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر کی تھی. ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوئی ہے 26 کو, اس کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے. کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ بٹ مذاکرات اب, اچھا آپ کی ٹیم میں بھی, جیسے ہم نے ابھی PMLN کا ذکر کیا, کچھ لوگ چاہتے تھے بالکل مذاکرات نہ ہو, کچھ کہتے تھے بات چیت کریں. آپ کی ٹیم میں بھی ایسے ہی تھا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بات چیت ہو؟ نہیں, not at all. Everybody want to talk. حالانکہ نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ پوچھیں تو اس مذاکراتی کمیٹی کے 6 اراکین, میرا خیال ہے ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے, یہ 6 کے 6 ہارڈ ہٹرز ہیں. بہت سخت اور ریجڈ اپروچ رکھنے والے بندے تھے. خان صاحب نے بڑی سوچ سمجھ کے ایک ٹیم بنائی تھی, لیکن آبویسلی جب بیٹھے, جب ساری باتیں ہوئیں تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, ایک چانس دیتے ہیں. اختلاف رائے کوئی نہیں تھا, ہم نے جو بھی فیصلہ کیا اتفاق رائے کے ساتھ کیا. جو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا وہ 2 ملاقاتوں کے اندر ہم نے خان صاحب کے آگے جا کے رکھا. اور آپ لوگوں نے کہا, مشورہ دیا کہ ختم کر دیں, یا یہ خان صاحب کا اپنا آئیڈیا؟ ہماری تو ملاقات نہیں نہ ہو سکی جی. دوسری بٹ میسج تو بھجوایا ہوگا ان کو؟ نہیں, ہم نے کوئی میسج نہیں بھجوایا جی. سو کوئی میسج ہی نہیں بھجوایا.
سو ایک دم سے ڈیسیجن ادھر سے آ گیا کہ اب اس کو کال آف کریں؟ ظاہر ہے انہیں تمام چیزیں پتہ لگ رہی تھی جی. صبح میں تو سفر میں ٹریولنگ میں تھا, میرے تو علم میں نہیں تھا چھاپے کی رات. فیصل آباد سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. صبح خان صاحب کو لائرز نے جب عدالت میں بتایا 9 ساڑھے 9 بجے کہ اس کے گھر پہ بھی چھاپا بج گیا, تو خان صاحب کال اٹ آف اسٹریٹ ہوئے. ہم نے اس کو یعنی ہماری طرف سے کمیونیکیٹ نہیں ہوا, چونکہ خان صاحب کی طرف سے ہمیں مینڈیٹ تھا کہ اگر حکومت جوڈیشل کمیشن کے اوپر پرنسپلی ایگری بھی کر جاتی ہے دین یو کین گو اینڈ سٹ آن ان دا 4th میٹنگ. ٹھیک ہے, اور اگر حکومت صرف بات چیت کے لیے 4تھی میٹنگ رکھنا چاہتی ہے تو یو ول ناٹ گو, ایز سمپل ایز دیٹ.